سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الم ترى، اے مخاطب قرآن، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، جو بحث کر رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال لا، فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، محبوط ہو گیا جو کافر تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو۔ او کالذی، یا وہ شخص، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا، کیسے زندہ کر دے گا اس بستی کو اللہ بعد اس کی موت کے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، ثم بعثا، پھر زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنا تم رہے، کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا کہ نہیں، تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک، آپ دیکھیں اپنے طعام کو، وشرابک، اور
پینے کے پانی کو ثم لم یتسنہ کہ وہ خراب نہیں ہوئے ہیں، وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور میں تمہیں بناؤں گا لوگوں کے لیے ایک نشانی، وانظر الی العظام اور تم دیکھو ہڈیوں کو، کیف ننشزها کیسے ہم نے اس کے جوڑ برابر کر دیے ہیں، ثم نکسوها لحما اور پھر ان پہ گوشت چڑھایا ہے، فلما تبین له جب یہ واضح ہو گیا ان کے لیے تو انہوں نے کہا اعلم میں جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، 3 واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور منشور کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی الگ موضوع شروع ہو گیا یا کچھ الگ ہے، بلکہ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے مدعا بیان کیا جاتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق اس کے پس منظر میں تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جڑا ہوا ہے، یہ تینوں واقعات جو ہیں، یہ جو ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے منشور کا، یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے جو یعنی جس طریقے سے جو الفاظ سے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں، علم ترا سے شروع ہوتے ہیں، تو علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی ایک واقعہ گزر چکا ہے، ایک مضمون گزر چکا ہے، پھر اس کی تصدیق اور تائید اور تفصیل کے لیے مخاطب کو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس گزشتہ مضمون کی تائید تفصیل کے لیے۔ تو یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ قابل غور ہیں، اور اس میں نقطہ کیا ہے، یعنی کس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ بھی قابل غور ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا کارساز ہے، اور ان کے سامنے تاریکیاں نہیں ہوتی، وہ روشنی میں ہوتے ہیں۔ ان کا دوست چونکہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، مومنوں کا دوست، تو تاریکیوں میں وہ نہیں رہتے، وہ روشنی میں رہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے سامعین کرام۔ دوسری بات جو ہے وہ یعنی جو اس کے تائید کے لیے بیان کی جا رہی ہے، وہ طاغوت کا تذکرہ ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے ساتھی جو ہیں وہ طاغوت ہیں، اور وہ یعنی ان کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے کارساز جو ہیں، وہ طاغوت ہستیاں ہیں، اور وہ طاغوت ہستیاں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں، تو پھر اندھیرے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ واقعات جو ہیں یہ دونوں اس میں بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام، یعنی یہ مدعا ہے، اس کی تائید اور تفصیل کے لیے یہ 3 واقعات بیان ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، تیسرا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کی ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ جو پہلا واقعہ ہے سامعین کرام، یہ نمرود اس بادشاہ کا نام تھا جو اس وقت بادشاہ تھا، اور نمرود یعنی ان کا وطن جو تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وطن جو تھا وہ عراق، بغداد یا عراق، یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ بڑے تاریخی شہر ہیں، اور اس شہر میں نمرود کی اس وقت بادشاہت تھی۔ یہ تقریباً سامعین اکرام 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے آج سے تقریباً،
اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اور جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن ما قبل اس کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اور یعنی اکثر جو اس وقت کے حالات تھے یا بادشاہتیں تھیں، تو اس وقت 3 عہدے ہوتے تھے حکومت کے. ایک بادشاہ کا ہوتا تھا، ایک مذہبی رہنما کا ہوتا تھا، اور ایک سپاہ کے جرنیل کا ہوتا تھا، سپہ سالار کا. یہ تینوں مل کر مملکت کے بنیادی ستون تھے. بادشاہ، اور پھر مذہب کے لیے مذہبی رہنما، اور جو طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، اس کے لیے سپہ سالار ہوتا تھا. تو اسی حالات کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بڑے یعنی مذہبی رہنما تھے، اور یعنی عہدہ ان کا سب سے بڑے عہدے پہ فائز تھے، وہ مذہبی رہنما تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جن کا نام آزر بیان ہوا ہے قرآن شریف میں. ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا تو ان کے سامنے تاریکیاں نہیں تھی. یعنی پیغمبر ہمیشہ فطرت جو ہے، فطرتاً جو ہے سلیم الطبع ہوتا ہے، نیک فطرت ہوتا ہے. نیک فطرت تو خیر ہر انسان ہوتا ہے، لیکن پیغمبر خاص طور پہ یہ جو تاریکیاں ہیں ان سے دور ہوتا ہے. ان کے واقعات جو ہیں قرآن مجید میں آتے رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس گھرانے میں پیدا ہوئے جو یعنی مذہب کا ستون تھا ایک، اور ان کے والد جو تھے وہ بت تراش بھی تھے، یعنی خداؤں کو تراشتے تھے. اور پھر تو ابراہیم علیہ السلام، اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں تو یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ یعنی اس واقعے میں دونوں جو اس سے قبل آیت الکرسی میں بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ دونوں واقعات اس میں یعنی دلائل بیان ہو رہے ہیں. اس واقعے میں دونوں دلائل ہیں. اور یعنی ابراہیم علیہ السلام روشنی کے مینار تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، کارساز تھا. اور جو کافر تھا نمرود، تو وہ اندھیروں میں تھا. تو اندھیروں میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو، آپ کو میں نے بیان کیا ہے کہ اس کو پھر حق سجائی نہیں دیتا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا. ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مقرر نہیں کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو سامعین کرام، غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کے لیے نور مقرر کر دے اور جس کے لیے اندھیرے مقرر کر دے. ایسا نہیں ہے. پیغمبر کی بات تو علیحدہ ہے، اس کو تو ایک طرف رہنے دے، وہ تو مخلص ہوتا ہے، انتخاب ان کا ہو چکا ہے. پیغمبری کے عہدے میں کسی کسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. لیکن اس کے بعد جو ہے باقی تمام لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ اللہ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے.
یہ ایک اس کا ایک خاص مطلب تمام پیغمبران کرام جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبران کرام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس میں ان کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا. لیکن سامعین کرام، جو عام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یا اس کی سنت ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرے. تو ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا، تو کبھی اس میں نہ رہیے گا کہ یار یہ تو میری قسمت میں نہیں ہوگا، مومن بننا میری قسمت میں نہیں ہوگا، یہ نور میری قسمت میں نہیں ہوگا، کبھی یہ نہ سوچئے گا. بعض لوگ سوچتے ہیں جب یہ مایوس ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے، یا تو پھر کہتے ہیں یار یہ میری قسمت میں نہیں ہو. ایسا نہیں، بلکہ محنت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پایا. تو طلب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام وضاحتیں کر دی ہیں، لیکن ہماری چونکہ ہدایت ایسے خطوط پر نہیں ہوئی ہے، سنی سنائی باتیں ہم سن لیتے ہیں، پھر اس پہ ایک عقیدہ اور ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. حقیقت کو دیکھنا چاہیے. قرآن میں حقیقت بیان ہوئی ہے. تو یہ ہدایت کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب تم کوشش کرو میں اس میں برکت دوں گا. تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو کوشش کرتے ہیں میرے بارے میں، میرے راستے کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میرے قرب کے بارے میں، میری معرفت کے بارے میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، یقیناً ضرور بالضرور ان کے لیے میں اپنے راستے، بہت راستے کھول دوں گا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو مخلصوں کے ساتھ ہے. یعنی جو مخلص ہوگا اس کی طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی امداد دے گا، اس کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں. جو برا کام کرنا چاہتا ہے اس برے کام کی اللہ تعالیٰ یعنی اس سے روکتا نہیں ہے، اور جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں مدد دیتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ہدایت واضح کر دی ہے. هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انسان کو راستہ بتا دیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. یہ سامعین کرام اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی واقعہ ہوگا یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا اور کوئی کرامت ہوگی یا معجزہ ہوگا کہ میں دین حق کی طرف آ جاؤں گا یا نیکی کی طرف آ جاؤں گا. ایسا کبھی نہ سوچیں. ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک، اگر آپ نے ایسا سوچ لیا اور انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ تو لاگو ہوتا رہتا ہے. عقل کو آپ استعمال نہ کریں اس کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیونکہ سامعین اکرام ہم ایسی کشتی میں، ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو چلنا ہے. اگر سیدھے راستے پر آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کو نہیں ڈالا
تو یہ یقیناً غلط راستوں پر چلے گی۔ دیکھیں، انسان نے سفر تو کرنا ہے، زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ دین جو ہے زندگی کا ایک طریقہ کار، ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی اس سیدھے راستے پر نہ ڈالی، یقیناً آپ غلط راستے پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ بھئی سیدھے راستے پر نہیں چل رہے تو سیدھا راستہ تو ایک ہے اور ٹیڑھے راستے بہت ہیں۔ اگر آپ ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو یقیناً آپ پھر ٹیڑھے راستے پر ہوں گے۔ یہ اس میں آپ یہ تردد میں نہ رہیں۔ اگر آپ ٹیڑھے راستے پر چلنے لگے یا آپ نے انتظار کرنا شروع کر دیا اس خاص وقت کا جو آپ کے ذہن میں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت واضح کر دی ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، ساری ہدایت موجود ہے۔ اب اگر آپ نے جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کر لیا تو بات یہ ہے کہ پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دلوں پر داغ لگتے رہتے ہیں، اور یہاں تک وہ داغ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ وہی حدیث اور جو بات ہے اور قرآن کا مضمون ہے وہ بالکل ایک ہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ تو کبھی ایسا نہ کیجئے گا کہ آپ انتظار کرنا شروع کر دیں۔ حق جس وقت بھی آپ کی سمجھ میں آئے اس کو قبول کر لیں، اسی وقت قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اس کی توفیق آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، ٹیڑھے راستوں کا کبھی انتخاب نہ کریں، غلط مقاصد کا کبھی انتخاب نہ کریں۔ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں اس سے دل لگانا چھوڑ دیں، جو باقی رہنے والی چیز ہے اس سے دل لگائیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ینفد، وہ ختم ہو جانے، ما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو باقی رہنے والی چیزوں سے دل لگانے کی کوشش کریں، دنیا سے نہیں، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا سمجھ رکھا ہے اور بس تماشوں کے پیچھے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے دنیا دیکھ لی ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے، پھر اور بھی دنیا دیکھتا ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، دنیا دیکھنی ہے۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ آپ سیر سپاٹے کرتے پھریں، یہ سیر سپاٹوں کے لیے نہیں ہے، یہ وقت تماشا نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی خاص کام کے لیے ہمیں اور آپ کو بھجوایا گیا ہے سامعین کرام، وہ خاص کام اس کو آپ نے اور ہم نے سمجھنا ہوگا اور اس کے لیے تمام صلاحیتیں وقف کر دینی ہوں گی، تو تبھی کچھ ریزلٹس کے امید ہم رکھ سکتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملے گا۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تو پھر یقیناً اللہ کی لعنت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ مختلف باتیں سامعین کرام میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں ہر بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو آپ نے کوشش کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، یقیناً اللہ کی لعنت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ رحمت ہو نہ لعنت ہو۔ یہ آسان مضمون ہے، سمجھنے کے لیے آسان مضمون ہے۔ یا تو ہم طالبان مولا ہیں یا طالبان دنیا ہیں، اس کے بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یا تو دنیا کی طرف متوجہ ہیں ہم یا مولا کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر مولا کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو یقیناً ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں، اور دنیا کی طرف اگر متوجہ ہیں ہم
تو جان لیں کہ وہ لوگ لعنتی ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، کیونکہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا مطلب اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں سامعین اکرام، تو ابھی آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان کا، کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا اے مخاطب قرآن، اس یعنی کیا مطلب، دیکھیں کہ جو مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس ضمن میں کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو، یا تم دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو، اور ان کے جو جن سے مقابلہ تھا ان کو دیکھو۔ نمرود جو بادشاہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا رب کے بارے میں، اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بادشاہی عطا فرما دی تھی۔ یہ بادشاہی اور دنیا کی نعمتیں، لوگ تو اس کے لیے یعنی بہت متوجہ ہیں اس کی طرف، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی طرف لوگ متوجہ ہیں، لیکن سامعین اکرام یہ چیز غفلت میں ڈال دینے والی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی اختیار کر لیتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے، یعنی دنیا کی جو بہتات ہے، یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام، اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی بہتات جو ہے وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ جب دیکھیں طالب دنیا جو ہے وہ دنیا کی بہتات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اگر 2 درے سونے کے ہو جائیں تو وہ تیسرے کی تمنا ضرور کرے گا۔ تو یہ حرص دنیا جو ہے یہ تو عذاب موت ہے، یہ تو ختم نہیں ہوتی، حرص ختم نہیں ہوتی۔ جب حرص ختم نہیں ہوتی تو آدمی جو ہے حل میں مزید کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ مشکل نہیں ہے مضمون سمجھنے کے لیے۔ جو شخص طالب دنیا ہو گیا اور دنیا اس کا مطلوب و مقصود و محبوب ہو گیا، اب وہ تو اللہ تعالیٰ سے تو غافل ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کی طرف نہیں بلا رہا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جو جنت ہے، یہ سلامتی کا گھر ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام مومن اس میں جائیں گے۔ جنت تیار اعدت للمتقین، متقین کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر انسان کا مطلوب و مقصود و محبوب دنیا ہو گیا تو یقیناً یہ سلامتی کے گھر سے غافل ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے سامعین کرام، یعنی ایک تو 2 چیزوں کی محبت ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی جوف میں 2 دل نہیں پیدا کیے کہ آپ کہیں گے کہ میں دنیا بھی چاہتا ہوں اور اللہ کو بھی چاہتا ہوں، دنیا بھی حاصل ہو جائے اور اللہ بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا تو ضرورت ہے، اور دنیا بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہر چیز کے لیے، اور اس کے لیے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن یہ لکھی بھی نہیں ہے۔
یعنی جس طرح دنیا ہمارے لیے مقرر ہے آخرت نہیں مقرر، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اسباب ٹھیک ہے استعمال کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بقدر حصہ آپ کو ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بہت محنت کریں گے تو آپ کو بہت ساری دنیا مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے تقدیر کے مطابق دنیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلہ، عاجلہ یہاں مراد، عاجلہ سے مراد دنیا ہے۔ عاجلہ تعجیل سے نکلا ہے جلدی، تو دنیا تو یعنی نقد سودا ہے، عاجلہ اور نظر آنے والا سودا ہے، عاجلہ اسے کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی اصطلاح میں دنیا کو یہاں عاجلہ کہا ہے، جو جلدی کرنا چاہتا ہے، جلدی اپنا حصہ لے لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں جلدی دے دیتا ہوں، لیکن ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہتا ہوں اس کی خواہش کے مطابق دنیا نہیں ملتی اسے۔ ما نشاء جتنا میں چاہتا ہوں، لمن نرید جس کو میں چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، یعنی تقدیر کے مطابق اس کو دے دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان کو ان کا نصیب جو ہے بغیر کمی کے دے دوں گا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ، چونکہ اس کی آخرت کی خواہش نہیں تھی تو جعلنا لہو جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہو جاتا ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم میں وہ ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ومن اراد الآخرہ، اب یہ دوسرا نقطہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت آپ کو کوشش کرنی ہے اس کے لیے، یہ نصیب میں نہیں ہے، آپ نے اپنا نصیب خود بنانا ہے۔ یہ تقدیر میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ آپ کیسے اعمال کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ علم ہے اللہ کا، لیکن یہ مقدر نہیں ہے آپ کا نیک بننا یا برا بننا، ورنہ تو پھر یہ جزا سزا کا سارا تصوری عمارت ہی گر جاتی ہے کہ بھئی جب مقدر میں ہے تو پھر سزا کیسی، جزا کیسی؟ وہ تو تقدیر میں تھا تو دوزخ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو من اراد الآخرہ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت، اب دیکھیں ارادہ تو بندے نے کیا، وہ الگ بات ہے کہ اس کا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے میری طرف متوجہ ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور اس نے آخرت کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، مشکور۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس للانسان الا ما سعی۔ اب بعض لوگ اس آیت کو دنیا پر لے لیتے ہیں، کبھی میں جاتا ہوں کسی دفتر وغیرہ، کوئی کارخانے کے دفتر جاتا ہوں تو یہ آیت لکھی ہوتی ہے الیس للانسان الا ما سعی، کیلنڈر والوں نے بھی یہ چھاپ دی اور وہ دنیا دار اس کو لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھو بڑی کوشش کی، ہمیں کارخانہ مل گیا، یہ چل رہا ہے، ہمارا کام چل رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ الیس للانسان الا ما سعی، اس کا مطلب دنیا کے لیے نہیں ہے سامعین کرام۔ انسان دنیا اگر یعنی دنیا کے لیے جتنی کوشش کرے اتنا اسے نہیں ملتا، یہ تو تقدیر کے مطابق ملتا ہے۔
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ان کا نصیب جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ تقدیر ہے. کسی کو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی مومن کو غریب پیدا کیا ہے، کسی کو امیر پیدا کیا ہے، کسی کافر کو غریب پیدا کیا ہے، کسی کو امیر پیدا کیا ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی قبولیت یا نہ قبولیت کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس خزانوں کے مالک تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو مقبول یا دونوں مقبول تھے. تو الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی کچھ ہوگا آخرت میں جتنی وہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کا جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کتنی کوشش کی ہے. اب دیکھیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جتنی کے لیے وہ کوشش کرے، اور کوشش کا بھی جلدی پتہ لگ جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. حساب ہوگا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا، برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بدگر تھے، مذہبی رہنما تھے، بڑے عہدے پر تھے، گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ جو ہوا تھا، جو ٹاکرا ہوا ان کا، کہ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ تم کون سے. پہلے تو وہ یعنی اس کی تفصیل ہے کہ مختلف ایک لمبے عرصے تک وہ اپنی کوششیں کرتے رہے. پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں ان کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں. آخری حربے کے طور پہ میری باتیں تو نہیں یہ لوگ سنتے. مختلف انہوں نے کوششیں اپنی کی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال لا احب آفلین او کما قال. تو وہ کوششیں ساری کر چکے، والد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی، ان کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی. آخری حربے کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو ایک واقعے کے ذریعے سبق سکھانا چاہتا ہوں. اور ایک پروگرام انہوں نے بنایا مذہبی، ان کا تہوار کا دن تھا، اور انہوں نے یعنی ان کو بھی دعوت دی کہ بھئی تم بھی چلو، ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، آج تو عید کا دن ہے، چلو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میرا یعنی بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. فقال انی سقیم سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا. مختلف انہوں نے جھوٹ بولے. تو ایسی بات ہے کہ یہ ایسی سوچ رکھنا کہ پیغمبر ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، وہ ہوتے ہی پیغمبر ہے ہی وہ ہستی جو ہر عیب سے پاک ہو. اور جھوٹ تو بہت بڑی لعنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور چہ جائے کہ ہم پیغمبر پہ جھوٹ کا الزام لگا دیں. تو سامعین اکرام سوچنا چاہیے کسی پر الزام لگاتے وقت، پھر پیغمبر پر الزام لگاتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. انی سقیم، ہم کسی سے، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھئی دعوت پہ بلاتا ہے، ہم تیار نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار میں نہیں آ سکتا. تو وہ ایک عربی قاعدے کے مطابق یعنی پشتو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی زما جوڑ نشتا، یعنی میں برابر نہیں ہوں، اس وقت میں نہیں آ سکتا. تو سقیم کے یہ معنی ہیں کہ بھئی میں نہیں آ سکتا. جھوٹ بات یہ نہیں تھی، یا اور ہو سکتا ہے یعنی واقعی مطلب ان کو اس وقت یا بخار ہو یا کوئی تکلیف ہو، تو ہم جھوٹ کے معنوں میں کیوں لیں وہ بات. دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حسن ظن کی حکم دیا ہے کہ بھئی تم تو پیغمبر کے بارے میں بدگمانی، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ تندرست تھے اس وقت؟ کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے باقی اس وقت انہیں کوئی بخار ہو یا کوئی ایسی، یہ انہوں نے بات کر دی ہو کہ بھئی میں بیمار ہوں، اور واقعی وہ بیمار ہوں۔ اب بیمار یعنی انسان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو بعض وقت ٹیمپریچر کی حالت میں وہ کام کرتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ جب گئے تو یہ گئے بت خانے میں، اور بت مختلف چھوٹے بڑے رکھے تھے، انہوں نے کلہاڑی لے کے کسی کی ناک توڑی، کسی آنکھ توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور جب قوم پھر واپس آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم یہاں تھے، تم بتاؤ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان کا تم پوچھ لو، یہ بڑے سے کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھی ہے، اس سے پوچھو، تو بڑا خدا بنا ہوا ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا ہے یہ بتوں کے ساتھ۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ نکسوا علی رؤوسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، یعنی یہ بات سن کے انہوں نے اپنے سر جھکا کے سوچا کہ بھئی ابراہیم بات تو صحیح کر رہا ہے، جو خدا بنے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جو بڑا بت تھا وہ بھی اپنے آپ کو نہیں، وہ ان کو نہیں بچا سکا، تو یہ اپنی مدد خود نہ کر سکے تو ہماری مدد کیا کریں گے؟ تو قوم نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو پھر وہ بات چیت ہوتی رہی، اور پھر یہ ہوا کہ غلغلہ ہو گیا، اور پھر بادشاہ تک مقدمہ گیا، اور بادشاہ نے اس کو بلایا، اور پھر بادشاہ بات کرنے لگا۔ آج کا جو سبق ہے، بادشاہ اس سے بات کرنے لگا کہ حاج ابراہیم، ابراہیم تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ رب تو میں ہوں۔ اور بحث اس لیے کر رہا تھا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی، یعنی یہ اس کے غرور کی وجہ تھی، اس بنا وہ رب بن بیٹھا تھا، یعنی جھوٹا اس نے دعویٰ اس لیے کر دیا تھا کہ میں نے اسے بادشاہی دی۔ تو ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، تم دیکھ نہیں رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود تھے، یعنی اس نے دعویٰ خدائی کا جو کیا تھا، لیکن اس بنا نہیں کیا تھا کہ میں خالق ارض و سماوات والارض ہوں۔ اس خدا کو تو سب لوگ مانتے ہیں، سامعین اکرام، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اس خالق ارض و سما کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں ان لوگوں نے، جس طرح کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہوئے۔ تو یہ نمرود جو تھا یہ سورج دیوتا کا اوتار تھا، اس کا نائب تھا، اور خدائی کا دعویٰ اس بنا کیا تھا کہ یہ حکم میرا چلے گا۔ آپ کو میں نے کہا ہے رب وہ جس کا حکم چلے۔ فرعون نے اگر خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے۔ نمرود کا بھی یہ تھا کہ تم سب لوگ، یعنی میں خدا کا نائب ہوں اور تم میرے حکم پر چلو گے، تو اس بنا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نمرود نے۔ تو نمرود کے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت ہوئی اور وہ بحث ہونے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت۔ اب یہ دیکھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام روشنی میں تھے، اور یہ جو تھا کفر کے اندھیروں میں تھا، ٹھیک ہے؟
تو اب اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی جو عطا کی تھی، اب اس پر یعنی غفلت کے پردے جو پڑے ہوئے تھے، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کج بحثی شروع کر دی. سامنے نکلا کج بحثی شروع کر دی. انا احی و امید. تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو لا کے اس کو قتل کروا دیا، اور جیل خانے سے جس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا، ابھی پھانسی نہیں ہوئی تھی، اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا، ابراہیم سے کہا کہ دیکھو میں نے جو موت کے قابل تھا اس کو آزاد کر دیا، جو نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا. یہ زندہ اور مردہ تو میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی زندہ کر رہا ہوں. جو شخص موت کا مستحق تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، زندگی عطا کر دی، اور جو نہیں تھا، معصوم تھا، اس کو میں نے موت دے دی. قال انا احیی و امید. میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. قال ابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بالکل بدھو ہے بادشاہ. تو انہوں نے کج بحثی، ہمیشہ جو داعی ہوتے ہیں نا دین کے، وہ کج بحثی یا بحث میں، ایسی بحث میں نہیں پڑتے کہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے آج نکال لو. فبہت الذی کفر. اب وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، حیران ہو گیا کہ اس کا کیا جواب. یعنی وہ تو کج بحثی میں پڑا ہوا تھا نا، جو پہلی جو دلیل تھی اس کی اس نے ایک توڑ دیکھ لیا، حالانکہ وہ بھی یعنی غلط تھا. یعنی اس سے یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ اے نمرود، تمہارے والد کو کس نے موت دی ہے، اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں کس نے زندگی دی ہے. لیکن وہ تو بحث مراد نہیں تھی، ایک نقطہ پہنچانا تھا. تو فبہت الحیران رہ گیا. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین اکرام، یہ آج کا جو واقعہ ہے، اس میں ایک تو یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ مومن تھے، ان کا اللہ تعالیٰ دوست تھا، کارساز تھا. تو آپ ساری زندگی انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کسی سے دب کے کوئی کام نہیں کیا. یعنی تھوڑا سا اگر نظر ڈالنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں کسی سے ڈرتے نہیں. تو یعنی اب بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دینا. آپ چلے جائیں نا ہندوستان، کسی مندر میں چلے جائیں اور ان کے بڑے بت کو توڑ دیں یا چھوٹے بت کو توڑ دیں، کوئی ہے ایسا واقعہ؟ تو یہ مطلب یہ ہے، یہ نہیں، یعنی یہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ نے جذبات میں آ گئے بتوں کو توڑ دیا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کر رہے تھے، وہ ایک الگ حالات تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں، وہ کسی سے نہیں ڈرے. بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دیا. باپ کو کہا کہ اتبعنی اہدک صراطا سویا. میری قوم سے کہا کہ بھئی میرا کہنا مانو، اور تم دیکھ لو توحید کے یہ دلائل ہیں. تو یہ نور میں تھے. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ولی الذین یخرجہم، ان کو یعنی وہ روشنی میں تھے ابراہیم علیہ السلام. اور جو یہ کافر تھا، یہ باوجود دلائل کے اور روشنی دکھانے کے روشنی میں نہیں آیا، کیونکہ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور طاغوت کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے کہ طاغوت اور ظلمات کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے. تو اس میں آپ یعنی یہ نقطہ جو ہے سامعین اکرام دیکھ لیں کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا تھا.
سب سے پہلے تو اس کی جو اپنی ذات کا جو اندھیرا تھا، اب جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو اب ان نمرود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو اب سب سے بڑا بت تو اس کا آنا کا تھا. اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کی کیا، یعنی اس کی تو ساری حیثیت ہی ختم ہو جانی تھی. تو بعض وقت یہ جو اندھیرے ہیں سامعین اکرام، یہ صرف نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے. اندھیروں میں اگر ہم پھنس گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مضمون بہت زیادہ اہم ہے. آپ کی ذات کا اندھیرا ایک شخصیت ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اس ملک میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور جرنیل ہیں، ججز ہیں، لیکن کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سنت رسول کا پابند نہیں ہے اور بہت بڑے عہدے پر ہے، ایک دم وہ اپنی اندر چینج لے آئے؟ نہیں، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں میں نے نام نہیں لیا ہے کسی کا، میں صرف مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی شخصیت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. ظاہر پر نظر ہے، حب جاہ اسے کہتے ہیں، اپنی شخصیت، یہ بہت بڑا اندھیرا ہے. آپ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جو بھی ہیں اندھیرے میں ہیں کہ آپ اللہ کی رسول کی غلامی اختیار کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں ہمارے، نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے لیے قابل اتباع ہیں. ان کا ہم نے اتباع کرنا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ وہ حضور کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے کالج کے پرنسپل ہیں، وہ اپنا ظاہر تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ایک شخصیت بن گئی ہے تو پھر، اور جب مجبوری آتی ہے تو پھر وہ تو یہ سارے یہ واقعات جو ہیں ان سے سبق لینا چاہیے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، اندھیرے جو ہیں، جو طاغوت ہیں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ ساتھی جو ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. سامعین اکرام، 3500 سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اس مثال کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، ہاں کہ میں مومن کا دوست ہوں، اور جو کافر ہیں ان کو دوست جو ہیں وہ طاغوت ہیں. ان کو اندھیرے در اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرا. تو سامعین اکرام، عبرت لینے کی ضرورت ہے. یہ واقعات جو ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ تاریخی واقعات نہیں ہیں. بعض مفسرین نے بس اس کو تاریخی واقعات قرار دے کے تاریخ بیان کر دی، عبرت نہیں لی. بس وہیں تک محدود، یہ ابراہیم اور نمرود کا واقعہ تھا، بس بات ختم. نہیں، یہ ہمارے لیے اس میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین میں مضمون عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے، ظالم کون ہے؟ جو طاغوت سے دوستی کر لیتا ہے، جو طاغوت سے انکار نہیں کرتا، سرکش باطل قوتوں سے دوستی کر لیتا ہے، نفس سے دوستی کر لیتا ہے، شیطان سے دوستی کر لیتا ہے، گمراہ یار دوست سے معاشرے سے دوستی کر لیتا ہے، اور دوستی کرنے مال و دولت سے، مال و اولاد سے دوستی کر لیتا ہے، بیوی سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ کو بھول کے. میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے. تو سامعین کرام، یہ واقعات ہیں، بیان ہو رہے ہیں، اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. اور
اللہ نے چاہا تو کل دوسرے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔